جب آپ کے اپنے ہی آپ کو دکھ دیں تو یہ آیت پڑھیں، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور بے عزت کرتے ہیں، اس آیت سے ان کو حیران کر دیں۔ لوگ تجسس کریں گے کہ آپ اتنے کامیاب کیسے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، میرے مولا آل محمد کے صدقے، جو بھی مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، آزمائشوں کو ختم فرما دے اور انہیں قدم قدم پہ کامیابیاں عطا فرمائیں۔ یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں۔ یا اللہ انہیں کسی کا محتاج مت کریں۔ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے پروردگار عالم انہیں اتنا نوازیں کہ وہ تیرا شکر ادا کرتے نہ تھکیں، میرے مولا۔ آمین ثم آمین۔ شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ آج میں ایک بہت ہی پیاری آیت کے بارے میں بات کر رہی ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بھی بہت ہی پسندیدہ آیت ہے۔ جو کوئی یہ آیت پڑھے گا، لوگ تجسس کریں گے کہ وہ اتنا کامیاب کیسے ہے۔ اگر لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں اور بے عزت کرتے ہیں اور آپ کو کہیں بھی سکون سے نہیں رہنے دیتے، تو آپ یہ آیت پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتے ہیں۔ اور جو کوئی یہ آیت پڑھتا ہے، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ جب آپ کے اپنے ہی آپ کو دکھ دیں تو اس وظیفے کو آپ ضرور کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسے غیبی مدد آپ کو ملتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ 2 واقعات شیئر کرتی ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آیت جو ہے وہ کتنی ہی زیادہ مجرب ہے اور کتنی جلدی اس کا جو رزلٹ ملتا ہے۔ کچھ دن پہلے واٹس ایپ کے اوپر مجھے ایک بہن نے وائس میسیج کیا کہ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے بھائی کی جو ہے وہ تیسری شادی ہے، اور وہ خود جو طلاق یافتہ ہیں اپنے یعنی میکے میں رہتی ہیں، اور بھائی کی تیسری شادی ہے، لیکن وہ بھائی کا گھر نہیں بس رہا اور وہ خود بھی بے سکون رہتی ہیں۔ ان کے گھر میں لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے، نہ ہی کوئی بھابھی ان کے گھر میں رہتی ہے، مطلب آتی ہے طلاق ہو جاتی ہے کسی نہ کسی بہانے میں، اور لڑائیاں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور وہ خود کہتی ہیں میں بھی طلاق یافتہ ہوں۔ تو میں نے ان کو یہ آیت بتائی جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں، تو انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور یقین مانے وہ کہتی ہیں کہ اس کو اتنا انسٹنٹ اس کا رزلٹ ملتا ہے کہ اس پڑھنا شروع کیا تو کہتی ہیں اتنی جلدی اس کے رزلٹ ملے کہ جوں میں اس کو پڑھتی گئی ہمارے گھر میں سکون ہوتا گیا، ہماری لڑائیاں ختم ہوتی گئیں، اور وہ جو بھابھی میرے یعنی بھائی کی تیسری شادی تھی، تو اب جو تیسری بیوی ہے وہ الحمدللہ ہمارے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہتی ہے، میری بھی عزت کرتی ہے، میری ماں کی بھی عزت کرتی ہے، ہم بھی اس کی عزت کرتے ہیں، ہم سارے ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس سے ہمارے اور بھی بے شمار مسائل جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، اس سے ہمارے گھر میں سلامتی آئی ہے، اس میں ہمارے گھر میں بیماریاں ختم ہوئی ہیں اس کی وجہ سے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ ایک بہن وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی تھی اور ان کے سسرال والے انہیں بہت ہی زیادہ تنگ کرتے تھے، تو اس بہن نے یہ وظیفہ پڑھا۔ وہ کہتی ہیں مجھے اتنا تنگ کرتے تھے کہ میرا جینا حرام کیا ہوا تھا انہوں نے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں انہیں چھوڑوں، میں یہ چاہتی تھی کہ بس یہ میرے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں، میں بھی ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہوں۔ یعنی وہ بہن کا کہنا تھا کہ جو بھی ہم میں سے غلط ہے، اگر وہ غلط ہیں یا میں غلط ہوں، جو بھی کوئی غلط ہے وہ سدھر جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان پیار اور محبت پیدا کر دے، ہم اچھے طریقے سے رہنے لگ جائیں، روز روز کی لڑائیاں ختم ہو جائیں اور جو بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائیں۔ تو اس بہن کو بھی میں نے یہ وظیفہ بتایا۔ وہ کہتی ہیں کہ یقین مانے ہماری لڑائی ہو رہی تھی کسی بات کے اوپر، کسی بحث کے اوپر جس میں میری غلطی تھی، تو میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب مجھے یاد آیا کہ آپ نے مجھے یہ بتایا تھا، جب میری آپ سے بات ہوئی اس سے اگلے دن ہی ہماری لڑائی پھر ہوئی، تو میں نے یہ وظیفہ کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں یقین مانے اتنا ہی جلدی اس کا رزلٹ ہوا کہ سب جھوں میں یہ پڑھتی گئی، سب جو ہے وہ چپ ہوتے گئے، ورنہ سارے کہتے تھے کہ اس کو طلاق دے دو، اس کا تو اب رکھنا ہی نہیں ہے ہم نے اس گھر میں۔ تو کہتی ہے اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کو بسایا، اور آج وہی سب جو میرے ساتھ لڑائی کرتے تھے پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں، عزت احترام کرتے ہیں، ہمارے گھر میں اتنا سکون ہے، اور ہمارے سکون کی وجہ سے ہماری صحتیں اچھی ہیں، ہمارے رزق میں اضافہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر چیز میں سلامتی نازل کی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے پڑھنا کیا ہے، اور ان بہنوں کو میں نے کیا بتایا تھا پڑھنے کے لیے۔ اول اور آخر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد سورہ یاسین کی ایک آیت ہے جو کہ جسے سورہ یاسین کا دل بھی کہتے ہیں، سلام قول من رب الرحیم۔ یہ آیت جو ہے آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جنت میں جب ہم جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں لے کے جائیں، تو تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ پڑھ کے بلائیں گے، سلام قول من رب الرحیم، ان پہ سلامتی بھیجیں گے اللہ تعالیٰ خود۔
تو یہ اللہ کی بھی پسندیدہ آیت ہے اور آپ نے اس کو 313 دفعہ پڑھنا ہے اول اور آخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ آپ اگر بہت ہی زیادہ حالات خراب ہیں تو آپ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھیں، لیکن اگر آپ کے تھوڑے سے مطلب بہت اتنے زیادہ نہیں تو پھر اس کو آپ صبح شام 313 دفعہ پڑھیں۔ اگر صبح شام بھی آپ 313 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، آپ اور بھی وظائف کرتے ہیں، تو پھر روزانہ آپ اس کو 313 دفعہ پڑھیں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کو اس کے کیسے رزلٹ ملتے ہیں۔ اور اس کے اتنے انسٹنٹ رزلٹ ہیں کہ 2-3 دن میں ہی اس کا رزلٹ آپ کو ملتا ہے، بلکہ کچھ واقعات میں تو ایسا ہوا ہے کہ آپ اس کو پڑھتے جاتے ہیں، چاہے ایک دفعہ ہی پڑھتے جاتے ہیں اور آپ کو اس کا رزلٹ ملتا جاتا ہے، جیسا کہ کچھ بہنوں نے آپ کو میں نے سٹوریز میں بتایا ہے کہ انہوں نے مجھ سے شیئر کیا ہے کہ ہم نے ایسے کیا اور فوراً ہی ہمیں اس کے رزلٹ ملے ہیں۔ آیت کے بے شمار فوائد ہیں، اس میں رزق بہت ہے، اس میں سلامتی ہے، اس میں بیماریوں سے شفا ہے، اس میں برکت ہے، اس کے اتنے کو فوائد ہیں کہ اگر آپ اس کو ایک مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا فائدے بے شمار ملتے ہیں۔ یعنی صرف ایک مقصد کے لیے، مثال کے طور پہ آپ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو صرف لڑائی ختم نہیں ہوگی، یا آپ کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو صرف محبت ہی نہیں ملے گی، آپ کے اوپر آپ کے تمام معاملات میں سلامتی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چیز پہ سلامتی نازل کریں گے اور آپ کے جو رزق میں ہے اس میں بھی اضافہ کریں گے، اس میں رزق بے شمار ہے۔ ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملوں گی، اللہ حافظ۔